اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور نہیں کوئی جاندار، دابہ جاندار، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اوپر اللہ کو اس کا رزق ہے اور جانتا ہے ان کا ٹھہرنا اور ان کا الوداع ہونا۔ الوداع ہونے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ جانتا ہے، ہر ایک بیج کتاب داخل کے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات جو چھوٹی یا بڑی، خشکی یا تری پر، ان سب کے رزق کا ذمہ دار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ان کے چلنے پھرنے، آنے جانے اور ٹھہرے رہنے اور جائے موت اور رحم میں رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ صرف ایک ہی بس اللہ ہے جو کہ ہر ایک چیز کا رزق اسی کے ذمہ ہے۔ خشکی یا تری میں رہنے والے، چھوٹے یا بڑے، سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ چرند پرند حشرات جو بھی ہے سب کہاں رہتے ہیں، کہاں سے وہ پھر کہاں جاتے ہیں، پھر ان کے واپس آنے کی جگہ۔ بعد نے اس سے یہ معنی مراد لیا ہے بعد نے کہ اس کے الوداع ہونے کا، مر کر پھر اس کی قبر کہاں ہوگی، کہاں وہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھہرنا اور اس کا الوداع ہونا، پرندے نکل جاتے ہیں پھر اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں، بعد نے اس سے یہ مراد لیا واللہ اعلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جو روئے زمین پر چلنے والے باز اور پرندے جو اپنے پروں سے اڑتے ہیں، سب کے سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں، جماعتیں ہیں۔ جس طرح تمہاری جماعتیں ہیں اس طرح ان کی بھی جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز لکھنے سے نہیں چھوڑی، یہ سب کے سب اپنے رب کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی نشانیاں اس آیت مبارکہ میں بیان کر رہے ہیں۔ ہماری زبانیں قاصر ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف اکیلا مالک ہے، جو بھی ہے زمین میں چرند پرند حشرات، سب کے سب کا اللہ اکیلا ہی رزق کا ذمہ دار ہے۔ تو دیکھ لو جو جنگل میں ہے، جو ہم نے پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے پاس ان کو کبھی پانی کا کبھی چارے کا کوئی ہو جاتا ہے ان کو، لیکن جو ادھر جنگل میں ہیں وہ بہت پلے ہوئے جانور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق کھلا رہا ہے، ان کو بھی۔ لیکن پھر پتہ نہیں انسان کا کیسے دل چاہتا ہے کہ اس ذات کے ساتھ کسی قسم کا بھی شرک کیا جائے۔ پھر جب انسان پر، جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جنگل میں وہ درندوں کو دے رہا ہے، پرندوں کو دے رہا ہے رزق، تو کیا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ جب اس پر کبھی کوئی دن تنگی کے آ جائیں تو پھر وہ
کیسے کیسے پکارتا ہے، کبھی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی ٹھہرنے کی جگہ، ان کے الوداع ہونے کی جگہ کو جانتا ہوں۔ ہر کتاب، ہر چیز کو میں نے لکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چیونٹیاں ہیں میری کتاب میں، یہ نہیں ہے۔ ان کا جانا، چیونٹیوں کا جانا بھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں کہ یہ کہاں کے کون سے بل سے نکلی ہے، کون سے بل میں اس نے داخل ہونا ہے۔ پھر چیونٹیوں سے بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں۔ یہ بات اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہی ان کا الوداع ہونا اور ان کا ٹھہرنا اور ان تک رزق پہنچانا، یہ میرے اللہ کی شان ہے، میرے اور آپ کی اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں، میرے ہی پاس غیب کی چابیاں ہیں، میں ہی جانتا ہوں، میرے ہی علم میں یہ سارا کے سارا کچھ ہے، اور کسی کے علم میں نہیں ہے۔ میرے علم کو کوئی چیز نہیں گھیر سکتی، میرے علم نے ہر ایک چیز کو گھیرے رکھا ہے، اور وہی ذات ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی ذات پاک ہے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں، اور تھا عرش اس کا اوپر پانی کے، البتہ آزماتا ہے تم کو کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، اور اگر کہیں تو بے شک تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے بعد موت کے، البتہ وہ کہیں گے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا 6 دن میں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، تو جب کہ آزماتا ہے تم کو کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، دونوں راستے بتا دیے ہیں کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر ان سے کہیں نا کہ تم سب نے مرنا ہے، پھر موت کے بعد تم زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تو البتہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، کافر کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر، مانتے نہیں، کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے ظاہر۔ پھر فرمایا والا ان اذقنا الانسان، اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت پھر اسے چھین لیں، بے شک وہ البتہ نا امید مایوس ہو جاتا ہے، کفر کرنے لگتا ہے۔ اور اگر ہم چکھا دیں اس کو نعمتیں بعد دکھ کے جو اس کو دکھ پہنچے تھے، مست ہو جو اس کو دکھ پہنچے تھے، البتہ کہنے لگتا ہے چلی گئی مجھ سے برائیاں، بے شک وہ البتہ فخر کرنے لگتا ہے اور تکبر کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور عمل اچھے کرتے ہیں وہ لوگ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بڑا۔ تو یہ انسان کی یہ کیفیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اسے کوئی چیز کوئی نعمت دے کر چھین لوں پھر وہ ناامید ہو جاتا ہے، کفر کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر اگر ہم اس کی تکلیفوں کے بعد جو ہم نے اس کو تکلیفیں دی تھیں اس کے بعد اگر ہم ان برائیوں کو لے جائیں، ان مصیبتوں کو لے جائیں، پھر وہ لوگوں میں فخر کرتا ہے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود قرآن پاک کو بنا لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فاتوا بعشر سور مثلہ، ان سے کہہ دو کہ پھر وہ 10 صورتیں لے آئیں اس جیسی جو تم تیار کی ہیں، اور بلاؤ جو تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے نبی نے اپنی مرضی سے قرآن پاک بنا لیا ہے تو تم بھی کوئی بنا لو، اور
بلا لو جن جن کو تم ساتھ ملانا چاہتے ہو، ان کو ملا کر بھی تم لوگ نہیں بنا سکتے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک صورت کہا ہے، جب کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا کا سارا قرآن جو ہے یہ افطرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان سے کہو کہ وہ بھی کوئی 10 صورتیں لے ہیں، عشر میں نے 10۔ جن جن سے تم نے مدد لینی ہے لے لیں، بس نہیں وہ قبولیت کریں گے واسطے تمہارے پاس جان لو سوائے اس کے اتارا گیا ہے ساتھ اللہ کے علم کے، اور بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، بس کیا تم ہو مسلمان؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا، جو کہ ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، نوفی الیہم، ہاں پورا پورا دیں گے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال اس میں، اور وہ اس میں ناکام کیے جائیں گے۔ وہ لوگ نہیں ہیں ان کے لیے بیچ آخرت کے مگر آگ، اور ضائع ہو جائے گا جو تھے وہ کرتے بیچ اس کے، اور باطل ہو جائے گا جو تھے وہ عمل کرتے۔ جو لوگ اس میں، اس کا مطلب ہے جو لوگ ریاکاری سے کام کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بس دنیا میں ہی اس کا بدلہ ملے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں اور جھکتے ہیں طرف اپنے رب کی، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یعنی وہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ لوگ وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال 2 فریقوں کی، مانند اندھے کی اور بہرے کی، اور دیکھنے والے کی اور سننے والے کی، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال کے لحاظ سے کیا پس نہیں تم نصیحت پکڑتے، تو سمجھتے نہیں ہیں کہ اسی طرح ہی ہے مثال اللہ تعالیٰ کی مثال۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثال 2 فریقوں کی، ایک اندھا ہے اور دوسرا بہرا ہے، دیکھنے والا سننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بروں کے ذکر کے بعد اب اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں اور جھکتے ہیں طرف اپنے رب کی، وہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اندھا اور بہرا، دیکھنے والا اور سننے والا برابر نہیں۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ پھر اور جگہ مثال بیان کرتے ہیں کہ جاہل اور عالم دونوں برابر نہیں ہیں، اسی طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں ہیں، اللہ نے بیان کی ہیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں ظاہر۔ نوح علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا، آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی، بہت سمجھاتے رہے ہیں۔ یہ ساری آیتیں ان کے بارے میں ہی آ رہی ہیں۔ آپ نے پھر ان کے سرداروں سے کہا، بس کہا سرداروں نے جو ان کے قوم سے کفر کرتے تھے، نہیں ہم دیکھتے تجھ کو مگر انسان ہے تو ہماری طرح۔ سرداروں کا یہ جواب ہوا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم ہمیں کیا سمجھاتے ہو؟ یہ تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا جو ہمیں سمجھاتا آ کر۔ اللہ کے نبی نے ان کو دن رات تبلیغ کی، دن رات نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، دن رات ان سے فرماتے رہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو،
ایک اللہ ہی حاجت روا ہے، ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، ایک اللہ ہی رازق ہے۔ آپ ان تک اللہ کے ان کو عبادت کی طرف آمادہ کرتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف ان کو بلاتے رہے، لیکن انہوں نے نہ مانا، انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا پھر آپ یہاں تک بھی کہتے رہے میں نہیں کہتا، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا تمہارے لیے، عندی خزائن اللہ، میرے نزدیک اللہ کے خزانے ہیں، کہ اللہ کے خزانوں میں سے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور نہیں میں جانتا غیب کو، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا انی ملک، میں فرشتہ ہوں، اور نہیں میں کہتا ان لوگوں کو جن کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں کہ ہرگز نہ دے گا ان کو اللہ بہتری، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، بے شک تم اس وقت ظالموں سے ہو جاؤ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو حقیر لوگ ہیں نا ان کو آپ چھوڑ دیں، تو آپ نے فرمایا جن کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس طرح نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، پھر انہوں نے نوح علیہ السلام سے باتیں ہوتی رہتی تھی، نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہتے تھے، لیکن وہ نہ مانے۔ جب کہ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اے نوح علیہ السلام آپ وَاصْنَعِ الْفُلْکَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ ہرگز نہیں مان لائیں گے من قومی کا، آپ کی قوم، انہوں نے اور وہی کی طرف نوح علیہ السلام کی انا ہو، بے شک ہرگز نہیں مان لائیں گی آپ کی قوم مگر جو تحقیق ایمان لا چکے، پس نامید ہو ساتھ جو تھے وہ کرتی، اور بنائیے کشتی، اے میرے نوح نبی آپ کشتی کو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے تیار کیجیے، اور نہ مخاطب کرنا مجھ کو ان لوگوں میں جو ظالم ہیں، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پھر آپ کشتی تیار کر لیں تو مجھے آج کے بعد ان ظالم لوگوں میں نہ پکارنا، اور تیار کر لی کشتی، اور تیار کر رہے تھے کشتی، جب گزرتے اس پر سردار اس کی قوم کے، ساخروا منہ، مذاق کرتے اسے، قال ان تسخروا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مذاق کرتے ہو ہم کو، فإنا نسخر، بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم کو جیسا تم مذاق کرتے ہو، پس جلدی تم جان لو گے کیسے آتا ہے عذاب دلیل و خوار کرنے والا، اور حائل ہوگا اس پر عذاب قائم رہنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم آتے جاتے مذاق کرتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میں نے اللہ کے حکم سے یہ کشتی تیار کر رہا ہوں تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ آپ اپنی قوم کو ڈراتے رہے اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، تم مان نہیں رہے، تم اپنی سرکشیوں کو، زیادتیوں کو چھوڑ نہیں رہے، اللہ وحدہ لا شریک کو تم نہیں سمجھ رہے، تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو میں یہ کشتی بنا رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا۔ تو وہ مذاق کرتے تھے، کہتے کہ دیکھیے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، ساری دنیا پر پانی ہی پانی ہوگا، ساری کی ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، تو ہم اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، جو ہمارے ساتھ بیٹھیں گے وہ بھی بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو مذاق کرتے رہے، اللہ کے نبی پریشان ہوتے، لیکن وہ قوم اب بعد نہ آئی، اور تاکہ اس میں قربت کر جاتے تھے، بولو براد اس میں کرتے آ کر، تو پھر یہ جو پہلی خراش کی جو ہے بیماری یہ نوح علیہ السلام کی قوم پر آئی،
پھر اسی قوم سے اللہ تعالیٰ نے کشتی کو دھلایا، ان کو پھر ایسی بیماری لگی، حکیموں طبیبوں نے ان سے کہا کہ آپ اس کشتی میں جا کر جو سب سے گندی جگہ اس پر جا کر نہائیں تو آپ لوگوں کو آرام آ جائے گا۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، جیسے وہ کر رہے تھے نا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کشتی کو دلایا، لیکن آتے جاتے اللہ کے نبی کو مذاق کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا عذاب آنا تھا وہ آ گیا، حتیٰ کہ جب آ گیا امرنا ہمارا حکم، وفارت تنور اور پھٹے تنوروں میں سے آگ نکلنے لگی، کل نحمل کہا ہم نے سوار کر فیہا اس میں من کل زوجین اثنین، ہر جوڑے میں سے دو، ہر ایک چیز کا جوڑا لے کر اپنی کشتی میں رکھ لیں اور اپنے اہل کو، مگر جو آگے بڑھے اس پر بات سے، اور جو کوئی ایمان لائے اور نہ ایمان لائے ساتھ اس کے مگر تھوڑے سارے لوگ جو ہیں وہ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا۔ وَقَالَ ارْكِبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ جو میری کشتی ہے یہ اللہ کے حکم سے چلے گی، اللہ کے نام سے ہی چلتی ہے، اللہ کے نام سے ہی ٹھہرتی ہے، بے شک میرا رب البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہ سواری پر جاتے ہوئے جب کسی سواری پر جائیں تو یہ پڑھ لیں الحمدللہ، بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاتے ہیں، خیر و خیریت سے گھر واپس پہنچتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے، ساتھ سے وہ والی بھی اور یہ والی بھی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ چلتی ساتھ ان کے بیچ موجوں کے مانند پہاڑوں کی، بہت بڑی کشتی بنائی تھی آپ نے۔ پھر آپ کا بیٹا جو ہے وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اے بیٹے، یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ لیکن بیٹا نافرمان تھا، بیٹا کافر تھا، وہ کہنے لگا نہیں، میں تو اونچی جگہ پر چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، اِلیٰ جَبَلٍ یَعْصِمُنِی، مجھے بچا لیں گے پانی سے۔ فرمایا قَالَ لَا عَاصِمَ، فرمایا میرے بیٹے آج کے دن نہیں بچ سکتا اللہ کے حکم سے مگر جس پر رحم کرے۔ یہ باپ بیٹا دونوں باتیں کر رہے تھے، باپ بیٹا ادھر کنارے پر، جب کہ موجیں حائل ہوئیں تو وہ بیٹا ہو گیا غرق ہونے والوں سے۔ جب کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کا بیٹا صرف نسبت سے کام نہیں بنتا، عمل سے کام بنتا ہے۔ کیا اس کی نسبت کم تھی؟ نبی کا بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا، تو جب اس نے اپنے باپ کی نہیں مانی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے باپ کے سامنے نہ تو اس پر کوئی ان کی پھونکوں نے کام کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی پھونکوں نے کوئی کام نہ کیا، بیٹا سامنے دیکھتے دیکھتے غرق ہو گیا۔ اسی وجہ سے کل قیامت کو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے ہاں سفارش نہیں کرنی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تو کافر ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہی کہنا ہے اس دن کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تو بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا پیغمبر فاطمہ بیٹی چاوڑ کری نہ میری تابع داری باجو نہیں خلاصی تیری، کہ نبی دے نال نسبت ہون دی وجہ تو کوئی ساتھ عمل ہونا چاہیے، ان نبی پر ایمان ہونا چاہیے، نبی پر ایمان لا کر پھر عمل ضروری ہے۔
बेटा ना ईमान लाया है, ना उसने अमल किया है, ना उसने कहा माना है। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा देखो, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बाप की कैसे मानी। वो बाप का फर्मा बरदार बेटा, अल्लाह के हुक्मों का फर्मा बरदार बेटा। इधर देखो, वो भी नबी का बेटा, ये भी नबी का बेटा, वो भी नबी का बेटा, ये भी नबी का बेटा। तो लेकिन बेटे ने कोई बात नहीं मानी, तो देखते ही देखते बेटा आंखों के सामने गर्क हो गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वकीला या जुबलाई, कहा ऐ ज़मीन थम जा, निकल जा पानी, ऐ आसमान थम जा, और खुश्क हुआ पानी, और फैसला हुआ अल्लाह के कामों का, हुक्मों का। जो अल्लाह ने करना था वो हो गया। पूरी दुनिया पर, पूरी रूए ज़मीन पर पानी आ गया, तो सब की सब दुनिया तबाह व बर्बाद हो गई। सिर्फ वो लोग बचे थे जो कि कश्ती पर सवार थे। कश्ती पर हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा रखा था, जिसमें बिल्ली नहीं थी। बिल्ली जो है वो शेर की पेशानी से पैदा की, जबकि चूहे जो थे ना वो कश्ती को ख़राब करने लगे। तो फिर एक रिवायत में आता है कि बिल्ली जो है वो शेर की पेशानी से पैदा की गई। पानी भी कोई इतना कम नहीं था, पानी इतना था रुए ज़मीन पर, इतना कि किसी ऊंचे से ऊंचे पहाड़ की बुलंदी चोटी भी दिखाई नहीं देती, कि पहाड़ों से भी 15 हाथ और बकौले 80 मील ऊपर को हो गया। अल्लाह अकबर। फिर जब कश्ती जुदी पहाड़ पर आ लगी तो वहाँ आकर ठहरे, तो फरमाने लगे कि अब कैसे पता चले कि ज़मीन खुश्क हुई है या अभी नहीं, उसकी कौन खबर लाए। कौवे को भेजा तो वो मर्दार खाने में लग गया। फिर आपने कबूतर को भेजा, वो अपनी चोंच में जैतून के दरख्त के पत्ते और पंजों में मिट्टी लेकर आए। और ये अशूरा का दिन ही था जबकि कश्ती अपनी जगह आकर ठहर गई। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को बचा लिया जो उनकी कश्ती में सवार थे। चंद लोग ही सवार थे। बात कहते हैं कि उनके 3 बेटे थे, हाम, यासफ। हाम तो नहीं हुआ था सवार, तो उनके 3 बेटे थे और उनकी बीवियां थी और ख़ुद नूह अलैहिस्सलाम थे। बात कहते हैं चंद लोग जो ईमान लाए थे वो भी साथ थे। तो वल्लाह आलम जितने भी लोग थे वो बच गए और बाकी सारे के सारे तबाह व बर्बाद हो गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया व इला आदिन अखाहुम हूदा, और तरफ आद की भाई उनके हूद अलैहिस्सलाम, कहा है कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई मबूद उसके सिवा, नहीं हो तुम मगर इफ्तरा बांधने वाले। ऐ कौम, नहीं मैं सवाल करता तुमसे मजदूरी का, नहीं है मेरी मजदूरी मगर ऊपर उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया, क्या पास तुम नहीं अक्ल करते। आपने फरमाया मैं तुझसे कोई मजदूरी नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ़ एक अल्लाह की बात करो। और ऐ कौम इस्तग़फ़ार करो अपने रब से, फिर तौबा करो तरफ उसकी, भेजेगा आसमान से तुम पर बारिश और ज़्यादा करेगा तुमको, ज़्यादा देगा तुमको कुव्वत तरफ तुम्हारी कुव्वत की, और ना तुम फिरोगे मगर मुजरम होकर। क्यों मुजरम होकर फिर रहे हो। अल्लाह ताला बड़ी ताकतें वाला है, अल्लाह ताला की ये सब ताकतें हैं। अगर तुम लोग अल्लाह पर ईमान लाओगे, इस्तग़फ़ार को लाज़म पकड़ोगे, तो उसे हर मुश्किल से निजात देता है, हर तंगी से कुशादगी अता फरमाता है। इस्तग़फ़ार का जो वजीफ़ा है ये हज़रत
طرف آپ کی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ استغفار جو ہے اس کو لازم پکڑ لو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم استغفار کو لازم پکڑ لو۔ استغفار کو لازم پکڑنے سے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے، روزی تو ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ استغفر اللہ کا یہ اتنا مرتبہ ہے، اتنا مقام ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا کہ سید الاستغفار، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر روز رات کو 170 بار پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ گناہوں سے پاک ہیں، جو کہ پاک ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو ہم تو گناہ گار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا استغفار زیادہ کریں، پھر دیکھیں کہ اتنے فائدے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور مشکلیں بھی ہٹا دیتے ہیں، پھر روزی ایسی جگہ سے تمہیں پہنچاتے ہیں جس کا تمہیں خواب و خیال بھی نہ ہو۔ تو پھر انہوں نے نہ مانا، کہا انہوں نے یا ہود، کہا انہوں نے اے ہود علیہ السلام کیا لائے ہے ہمارے پاس کوئی دلیل، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، کوئی دلیل ہے تو دکھائیں، ہم آپ کی دلیل کیسے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑیں، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے آپ کے کہنے پر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اشہد، اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک میں گواہ ہوں اور اللہ بھی گواہ ہے، بے شک میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو، نہیں مانتے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تیری بات سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انی اشہد اللہ واشہد، فرمایا بے شک میں گواہی دیتا ہوں، اور کہا بے شک اللہ گواہ ہے اور گواہ رہو، بے شک میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ پھر فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں توکل کرتا ہوں اللہ پر، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، نہیں کوئی جاندار مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی سے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، میرا رب نے ہر چیز کو پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، ایسی نہیں یہ ساری کی ساری دنیا چل رہی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کو سنبھالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سنبھالے ہوئے، ایسی ہے جیسے کہ میں نے ان کو سامنے سے پچھلی جانب سے، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا پیشانی سے ان کو پکڑے ہوئے۔ جب پھر اس قوم نے بھی نہ مانا تو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، تو ان پر عذاب غلیظ، عذاب گڑا عذاب ہوا۔ پھر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، طرف سمود کی ان کے بھائی صالح علیہ السلام، قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا ہے قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا زمین سے اور ٹھہراتا ہے تم کو اس میں، بس اسی سے استغفار کرو، پھر توبہ کرو طرف اس کی، بے شک میرا رب قریب ہے، جواب دینے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، انہوں نے بھی پہلا یہی فرمایا استغفار کرو اللہ سے، تو آپ نے فرمایا
کہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن آپ پانی پیے۔ پہلے انہوں نے خود مانگے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو تب آپ نے فرمایا سنو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے دو، ایک دن آپ لوگ بھی پئیں گے، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، تو لیکن آپ لوگوں نے اس کو چھونا تک نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کی اونچے ڈال کاٹ دی، تو پھر ان پر عذاب ہوا اللہ کا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا إِلَىٰ دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال ہو گئے۔ جب ان کو آسمان سے چیخ کی آواز آئی تو وہ گھٹنوں کے بال ہو گئے، جبکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ساتھ خوشخبری کے۔ قالوا سلامہ، کہا انہوں نے سلام ہو۔ قال سلام، کہا سلام ہو۔ فلبث، پس نہ ٹھہرے یہ کہ لائے بچھڑا بنا ہوا، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے خوشخبری لے کے کہ ابھی وہ ٹھہرے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کھانا تیار کر کے لے آئے، بچھڑے کو ذبح کر کے جلدی سے ان کے آگے کھانا رکھا۔ تو جب ان کے سامنے کھانا رکھا تو وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف کھا گئے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ تو وہ فرشتے تھے، انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، ہم تو فرشتے، ہم کھانا نہیں کھاتے، ہمیں آپ کو خوشخبری دینا ہے، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور آپ کی بیوی جو ہے حضرت سارہ خاتون، وامرأتہ قائمۃ فضحکت، عورت کھڑی تھی دلہیز پر، فبشرناہ، پس خوشخبری دی ہم نے اس کو بھی اسحاق علیہ السلام کی، من وراء اسحاق یعقوب، پیچھے اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی بھی ساتھ ہی خوشخبری دے دی، بیٹا بھی ہوگا اور پوتا بھی ہوگا۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو وہ کہنے لگی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ کیسی ہے چیز عجیب اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کیسی یہ تجربہ ہے، میری رحمت ہے، میں ایسے کر سکتا ہوں۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے آئے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام سے چلے گئے خوشخبری دے کر، تو وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے، ان کے پاس عذاب کی خبر لے کر گئے۔ ان کے پاس یہی فرشتے آئے ہیں، ایک وقت میں یہ دونوں نبی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، ان کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور یہی فرشتے لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں ان کو عذاب کی خبر سنانے کے لیے کہ ان کی قوم جو ہے، ان کی قوم کا یہ فعل تھا کہ وہ عورتوں کے سوا مردوں کے پاس جاتے تھے۔ تو فرشتوں نے آ کر فرمایا کہ اے لوط علیہ السلام، آپ اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور آپ کی جو بیوی ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے جو بھی کوئی گھر کی بات ہوتی ہے وہ باہر بتاتی ہے، تو اس کو پیچھے رہنے والوں میں سے کر دیں۔ عورتوں کو یہ زیادہ بیماری ہوتی ہے، بعض آدمیوں کو بھی ہوتی ہے، لیکن عورتیں جو ایسے کرتی ہیں، دیکھ لیں یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، لوط علیہ السلام سے نسبت ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن حال یہ تھا کہ جو بھی گھر کی بات ہوتی وہ پہلے لوگوں کو بتا کر آتی ہے۔ اب بھی یہی بتا کر آئی ہے، ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، بہت خوبصورت لڑکے ہیں، آؤ دیکھو۔ تو وہ قوم دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کہنے لگی کہ جو ان کا فعل تھا وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام ان کی منت و مساجد کرتے رہے، فرماتے رہے کہ لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگ شادیاں کریں، ان کے ساتھ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں تھا
لوگوں کو کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، عذاب کی خبر لے کر آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے نہ مانا، لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی تو بچ گئے، اور جو تھی ان کی بیوی، اور بارش بھی ان پر پتھروں والی برسائی گئی، پتھر بھی تہ بتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، پتھر بھی نوکدار منضود تہ بتہ ہم نے ان پر پتھر برسائے، مسومۃ نشان کیے ہوئے، یہ فلاں پر اتنا سخت عذاب آیا اس حرکت پر۔ حرکت کیا تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ان پر غصہ آیا، اتنا غضب ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما جاء امرنا، پس جب آ گیا ہمارا حکم، جعلنا کر دیا ہم نے عالیہ ان کا اوپر، سافلہ ان کے نیچے، اوپر والا حصہ نیچے کو، نیچے والا اوپر کو کر دیا، وامطرنا اور بارش برسائی ہم نے علیہا ان پر، حجارۃ پتھروں کی، پتھر بھی نوکدار منضود تہ بتہ نشان کیے ہوئے، یہ فلاں کے سر پر مارنا ہے، یہ فلاں پر مارنا ہے، فلاں پر مارنا ہے۔ تو ان کا پھر یہ حال ہوا۔ اتنا برا یہ فعل اللہ تعالیٰ کو ناپسند سب سے پہلے یہ قوم لوط نے فعل کیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سن رہے تھے کہ ادھر بھی ایسی ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے سنتے ہیں کہ عورت کے ساتھ شادی کر لی، اللہ اکبر، نہ ان کے کوئی خاندان والے کچھ کہتے ہیں، نہ نکاح پڑھانے والے کہتے ہیں، پھر ان کی خبر پھیلا دیتے ہیں کہ بچی نے بچی کے ساتھ شادی کر لی ہے، بچے نے بچے کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کس عذاب کو وہ لوگ دعوت دے رہے ہیں جو ان کو اسی وقت قتل نہیں کرتے، ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار عزیز و قارب ان سے قطع تلقی کیوں نہیں کرتے، ان کو اسی وقت سولی پر کیوں نہیں لٹکاتی۔ حکومت بھی یہ سنتی ہے، وہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی نے فلاں کے، کبھی نہیں سنا کہ ان کو گرفتار کیا ہے اس لڑکی کو۔ دونوں لڑکیوں نے آپس میں شادی کر لی ہے، دونوں مردوں نے آپس میں شادی کر لی ہے، کبھی یہ خبر نہیں سنی کہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، ان کو سزا دی گئی ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کی کیسے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ طرح مدین کی ان کے بھائی شعیب علیہ السلام، انہوں نے آ کر یہ پیغام دیا کہ لوگوں پہلے تو یہ کرو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، پھر اپنے ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ اللہ کا نبی یہ پیغام لے کر آیا۔ تو وہ کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ تیری نمازیں جو ہیں وہ یہ حکم کرتی ہیں کہ پہلے یہ ہم کریں کہ ہم اپنے اللہ کو اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں تیرے کہنے پر؟ یہ کیا بات ہے؟ ہمیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے جب ہم کسی کو کام دیتے ہیں، پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، قیمت زیادہ لے لیتے ہیں تو کام وزن دیتے ہیں، تو کیا تیری نمازیں یہی حکم کرتی ہیں؟ انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ طعنہ دے دیا نمازوں کا۔ پھر اس قوم نے بھی نہ مانی تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، جب کہ انہوں نے انکار کیا۔ نبی کو یہ کہا کہ تمہاری نمازیں یہ حکم دیتے ہیں، اس قوم نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں، دیکھو نا، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، مجھے تو ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ دیکھو کہ جب وہ نبیوں کی نہ مانتے تھے
اسی وقت ان پر عذاب نازل ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کی فرعون نے نہ مانی، اس نے بھی نہ مانی۔ پھر ان کے بعد ذکر آ رہا ہے، پھر یہ ذکر آ رہا ہے کہ ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا، یہ خبریں ہیں بستی والوں کی ہم نے بیان کی، یعنی یہ بستیوں کی خبر ہے کہ ہم نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو ہم نے جڑوں سے کاٹ دیا اور نہیں ظلم کیا ہم نے، لیکن تھے اپنی جانوں پر آپ ظلم کر دیں۔ جو ظالم تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں۔ ظالم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سب نبیوں نے یہی آ کر پہلے فرمایا کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد دوسرا حکم سنایا۔ پہلے یہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، پھر نبی نے دوسرا حکم سنایا۔ تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو جب وہ ایسا کہتے تھے تو پھر ان قوموں کا ذکر کر کے قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، قوم موسیٰ، ان کے ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جب پھر ہمارا عذاب آ گیا، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، انبیاء کی نہ مانتے تھے، پھر جب ہمارا عذاب آیا ان کے پاس، پھر ان کے بتوں نے، ان کے معبودوں نے ان کو نہیں بچایا تھا۔ تو پھر بھی دیکھو کہ قرآن پاک کتنا کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کلام کتنا واضح، کہ پھر وہ جب ایسے دعوے کرتے تھے کہ کیا ہم نبی کو جواب دیتے تھے کیا ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ہمارے عذاب ان پر آتے، کسی پر پتھروں کا، بارش کا، جو عذاب پیچھے بیان ہوئے ہیں، تو جب وہ آتے تو پھر ان کو کسی نے بچایا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، نماز کو قائم رکھ دن کے کناروں میں اور رات کی گھڑیوں میں، اور بے شک اچھائیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو۔ یہ نصیحت ہے واسطے نصیحت پکڑنے والوں کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وقت ہی نہیں بتایا، صرف یہی آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ یہاں پانچوں نمازوں کا بیان آ گیا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز جو ہے دن کی گھڑیوں میں جو ہے وہ ظہر اور عصر ہو گئی، اور رات کی گھڑیوں میں مغرب، عشاء، فجر ہو گئی۔ تو مختلف روایات ہیں، لیکن ظاہری طور پہ بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مغرب اور عصر جو ہے یہ دن کے کناروں میں ہے، اور باقی تین نمازیں رات کی گھڑیوں میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مان میں ہوتا ہے، اور وہ اسلام کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے۔ تو پھر جو فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز ادا کر لیں تو ظہر تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو پھر ظہر کی نماز پڑھے، اپنے ہی کام کاج پھر بعد میں کرتا رہے، فجر کی نماز پڑھ کے بھی اپنے ہی کام کرنے ہیں، دنیا کی کام کرنے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عبادت لکھتے ہیں اور ساتھ ہی گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ پھر جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں عصر تک، پھر ہم اپنے ہی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں لکھ دو یہ میرا بندہ میری ہی عبادت کر رہا ہے۔ تو ایسی پانچ نمازوں کا حال ہوتا ہے
کہ جب ہم 5 وقت نماز پڑھیں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسی ہوتا ہے کہ جیسے بندہ اللہ کی یاد میں ہی مصروف ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے تو ساری رات کی عبادت لکھتے ہیں میرے فرشتے۔ تو پھر ہم اگر اس سے نمازوں کو نہ پڑھیں، نمازوں کو نہ سمجھیں تو پھر بدقسمتی ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر نماز پڑھتے ہیں تو پھر ثواب بھی اتنا حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جمعے تک کے لیے اس کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہی رمضان تک، اسی طرح ہی نماز تک۔ تو سوائے اس کے کہ کبیرہ گناہ نہ ہوں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں نمازوں کے ذریعے۔ تو کبیرہ گناہ صغیرہ سے بھی بچنا چاہیے، لیکن کبیرہ گناہوں کا ساتھ پھر ذکر آتا ہے کہ کبیرہ گناہ نہ کرتے ہوں۔ تو جو بھی وہ نماز پڑھ کر اپنے کام کریں گے لیکن عبادت بھی لکھی جائے گی اور گناہ بھی معاف کیے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، پھر فرمایا اسی طرح میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، نماز کی طرف دھیان کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی کیا حمد و ثنا کر رہا ہوں، تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف وضو کرے جس طرح میں نے وضو کیا، مسنون طریقے سے وضو کر کے پھر 2 نفل پڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ باسی سے اس سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو لیکن توجہ کس طرف دی جا رہی ہے کہ وضو کرو، نوافل پڑھو، اللہ کے ہاں ہی گڑ گڑاؤ، پھر دل میں اور سوچیں نہیں آنی چاہیے، یہ دھیان ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، کون سے الفاظ بول رہا ہوں، تو دل میں باتیں نہ کریں، بس اپنے الفاظوں کی طرف دھیان کریں۔ پھر فرمایا سورہ کے خاتمہ پر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کے لیے ہے غائب آسمانوں اور زمینوں کا، طرف اسی کی لوٹنا ہے سب کاموں کا، بس اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اسی پر توقع رکھو، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارا رب غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر سورہ یوسف ہے اسی پارہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی فضیلت میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت یوسف جو ہے یہ سکھاؤ اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، جو تم لوگوں کے متحد ہیں ان کو سکھاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ سکرات موت آسان کرتا ہے اور اسے قوت بخشتا ہے کہ وہ کسی مسلمان سے حسد نہ کرے۔ تو اس طرح اس صورت کو سیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب ظاہر کی، روشن کی۔ بے شک اتارا ہم نے اس کو قرآن عربی میں شاید کہ تم سمجھ سکو، اور ہم نے قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اچھا قصہ بیان کرنا، ساتھ جو ہم نے وحی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قرآن کی، اور یہ کہ تھے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبروں میں سے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ سورہ ایک ہی بار نازل ہوئی ہے۔ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناواقفوں میں سے تھے، بے خبروں میں سے تھے، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وحی کے ذریعے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیا۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے واسطے اپنے باپ کے، اے باپ میں بے شک میں دیکھ رہا ہوں 11 تارے اور سورج اور چاند، دیکھا ہے میں نے وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا میرے بیٹے نہ بیان کرنا اپنا خواب اوپر اپنے بھائیوں کے، پس وہ تیرے لیے تدبیریں کریں گے، تدبیریں کرنا، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ اپنے باپ کو بتا رہے ہیں کہ ابا جان مجھے یہ خواب آیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا 11 تارے، احد عشر 11 کوکبا تارے، اور سورج اور چاند وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نبی تھے، آپ نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پیشانی سے بھی ظاہر ہوتا تھا، نبوت کا نور چمکتا تھا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، مجھے لگتا ہے، دیکھ لو یہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ ضرور، آپ فرماتے ہیں اپنے لخت جگر سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ نوازا ہمارے پردادا ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نوازے۔ تو اس طرح وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ، اور اسی طرح چن لیا تو جسے تیرے رب نے اور سکھائی، اور اسی طرح چن لے گا تجھ کو تیرا رب اور سکھائے گا تجھ کو طویل خوابوں کی، اور پوری کرے گا اپنی نعمتیں اوپر تیرے، جیسے کہ پوری کی آل یعقوب علیہ السلام پر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہو، آپ بھی نبی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا کر دے، لیکن بھائیوں کے سامنے یہ اپنا خواب بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، نبی کے صاحبزادے تھے۔ بعض کا اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، بعض کہتے ہیں وہ ولی تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے بیٹے بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہ کرنا۔ لیکن ایسا ہوا کہ خواب جو ہے وہ بیان ہو گئی، جب بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خواب آیا ہے، تو یوسف علیہ السلام اور ان کا ایک بھائی بنیامین اور ایک ان کی بہن زینب خاتون، یہ 3 ایک ماں سے تھے۔ دوسرے جو بھائی ہیں 11 10، کیونکہ یہ 12 بھائی تھے، دوسرے جو 10 بھائی ہیں وہ بھی 2 ماؤں سے تھے۔ تو اس طرح چاہے ان کی جو ماں تھی انہوں نے یہ سن لیا خواب، جو ان کی ستیلی ماں تھی، یا حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ فوت ہو چکی تھی جبکہ بنیامین پیدا ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب خواب سنائی تو ان کی جو ماں تھی وہ سن رہی تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتایا، تو بیٹے کو وہی ہوا جو کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں وہم تھا کہ ایسا نہ ہو میرے بیٹے کو تکلیف پہنچا دیں، وہ حسد کرنے لگ جائیں گے،
تو ایسے ہی ہوا، انہوں نے حضرت کیا، انہوں نے کہا یہ کیسے؟ اور یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار بھی بہت کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، انہوں نے تدبیریں سوچ لیں کہ یہ تو واقعی باپ بھی اس کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے، تو کیا اس کو نبوت عطا ہوگی؟ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَا يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ۔ سارے کے سارے بھائی بیٹھ کر مشورے تدبیریں کرنے لگے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے لے جائیں، یا تو اس کو کسی جنگل زمین میں چھوڑ آئیں، یا اس کو کسی دور دراز جا کے چھوڑ آئیں، تاکہ ہمارا باپ جو ہے اس کو ارضیں یخلو لکم وجہ ابیکم، اس کے خیالات، اس کی محبت صرف ہمارے لیے خالص ہو جائے گی۔ وہ اسی یوسف علیہ السلام کی طرف ہی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو آؤ ہم ایسے کریں، انہوں کو کہیں چھوڑ آئیں۔ جب وہ لے گئے باپ سے آ کر، باپ سے کہنے لگے کہ ابا جان ہم نے جانا ہے جنگل میں کھیلنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ تو قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، پہلے تو جب آئے ہیں تو آن کر گزارش کرتے ہیں کہ اے ہمارے باپ، آپ ہمیں مانیں کہ ہم یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم یوسف کو اپنے ساتھ رکھیں گے، تو یوسف بھی جنگل میں جائے، ہمارے ساتھ کھیل کود آئے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے غم ہے، تم اس کو چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ گے تو اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ کہا انہوں نے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک مسلسل جماعت ہیں، 10 بھائی ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر جوان، تو پھر تو ہم بہت خسارے میں ہوں گے اگر یوسف علیہ السلام کو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بگیاڑ، کوئی ایسی شے کھا جائے۔ لیکن ان کو اس میں یہ موقع مل گیا ایک بات کا کہ جو وہ چاہتے تھے یہ تو ان کے لیے آسان ہو گیا، جو کہ یعقوب علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکل گیا کہ میں خوف کھاتا ہوں وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں خوف کھاتا ہوں یہ کہ کھا جائے گا اس کو بھیڑیا اور تم اس سے غافل ہو، شاید تمہیں پتہ نہ چلے۔ پر جب چلے گئے ساتھ اس کے اور جمع ہوئے، کر دیا سو کو بیچ اندھیرے کنویں کے۔ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جب ادھر لے گئے، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، تفسیر میں آتا ہے کہ 12 کو تک حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی مارتے گئے۔ جب بھائی باپ سے جدا ہوئے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ پہلے انہوں نے بہت محبت کی، بہت پیار کیا، بہت پہلے تو ان کو کئی دن تک تیار کرتے رہے، ان کو اپنا اعتماد دواتے رہے، اعتماد میں لیتے رہے۔ تو جب بھائی دور لے گئے، تھوڑا سا باپ سے اوجل ہوئے، تو یوسف علیہ السلام کو حضرت رویل نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا تو اوپر سے ان کو گرا دیا، زمین پر پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چوٹیں لگی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو کیا پتہ تھا، ادھر جس بھائی کے پاس جاتے ہیں وہی مارتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر مارتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر مارتا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، پیچھے جو ان کو روانہ کرنے والے ہیں، جو الوداع کرنے والے ہیں، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی غیب نہیں جان رہے کہ میں اپنے پیارے، اپنے لختے جگر کو ان کے ساتھ بھیجوں گا، تو میرے ہی لختے جگر اس لختے جگر کے ساتھ ایسا کریں گے۔ کوئی خبر نہیں، کوئی غائب نہیں۔ جو لوگ اتنی جلدی اعتماد کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کے حالات پوچھ کر آتے ہیں لوگوں سے کہ یہ ہمارا ہاتھ دیکھو، ہمیں بتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے،
ہماری قسمت کے میں کیا ہے، تو وہ بھی مسلمان ہی لوگ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ سنیں کہ جب ادھر بھی اللہ کے نبی جو ہیں وہ الوداع کر رہے ہیں، ادھر بھی اللہ کا نبی الوداع ہوا ہے، دونوں کو کوئی خبر نہیں ہے، دونوں کو کوئی غائب نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب پھر وہ مارتے گئے مار کر کہتے ہیں کہ اتنا مارا یوسف علیہ السلام کو کہ وہ جب بھائی مارتے تو ان کے خون سے لکھا جاتا ان کی پشت پر یا آگے کی طرف واللہ عالم کہ لکھا جاتا، بنی اسرائیل کی روایت میں سے آتا ہے کہ ان پر اللہ اکبر لکھا جاتا، پھر بھی بھائیوں کو کوئی سمجھ نہ آتی کہ ہم یوسف کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو اتنے پیدل چلتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو مارتے گئے، مار کر یوسف علیہ السلام کا برا حال کر دیا، جسم لہو لہان ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ میرے شہزادے کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ، میرے لختے جگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جنگل بیابان میں اکیلا رو رہا ہے، کوئی اس کو چپ کرانے والا نہیں ہے۔ بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں مارنے میں، بڑھ کر حصہ لیتے ہیں مارنے میں۔ جب ایسے ہی کرتے رہے تو پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں قتل کرنے لگے، ایک پہاڑ کی طرف لے گئے۔ پہاڑ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی بنی اسرائیل کی روایت ہے، پہاڑ نے بھی کہا کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی، میرے سے دور لے جائیں، مجھ پر یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں۔ پھر بھی ان کو سمجھ نہ آئے، وہ بھی آواز آئی تو یہ بھی بنی اسرائیل کی روایت میں سے ہے۔ پھر بھی ان اللہ کے ولی تھے یا نبی تھے، اس میں اختلاف ہے، لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ یہ دو باتوں کا خدشہ تھا، ایک وہم تھا یعقوب علیہ السلام کے دل میں، وہ بھی پورا ہو گیا۔ دوسرا جو آپ نے بتا دیا، یہ بات منہ سے نکل گئی، کھا جائیں گے اس کو بیڑیا، وہ بھائیوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی۔ پھر سب نے جمع ہو کر فلما ذهبوا به واجمعوا، پس جب چڑھے ساتھ اس کے اور جمع ہوئی یہ کہ کر دیں اس کو بیچ اندھیرے کنویں کے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں کر دیا، اور ہم نے وہی کی طرف اس کی البتہ خبریں دیں گے ان کو اپنے حکم کی، یہ ہے جو وہ نہیں سمجھتے۔ پھر انہوں نے ایسے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ پھینکنے کا بھی طریقہ کہ جب یوسف علیہ السلام کو پھر ان کے جو کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے، تو کہنے لگے کہ آپ تو کہتے ہو کہ ہمیں سورج اور چاند تارے سجدہ کرتے ہیں، تو پھر کہیں نا کہ سورج چاند آپ کو کپڑے دے دیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جب اندھیرا کنواں اتنا پرانا، بہت سالوں سے، وہ ہزاروں سالوں سے شاید وہ پرانا ہو، اس کنویں میں پھینکنے کا بھائیوں نے ارادہ کر لیا۔ جب پھر یوسف علیہ السلام کو وہ کنواں دکھایا گیا کہ اس میں ہم نے تمہیں پھینکنا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے جو کنارے تھے کنویں کے اس پر وہ ہاتھ سے پکڑا، تو بھائیوں نے اس ہاتھوں پر مار کر انگلوں کو زخمی کر دیا۔ پھر زخمی حالت میں ہی یوسف علیہ السلام جب کنویں کے درمیانی حصہ میں گئے تو بھائیوں نے جو رسا باندھا تھا، پھر حضرت یہودے نے اس کو کاٹ دیا یا کہ رویل نے، ان دونوں میں سے ایک نے اس رسے کو کاٹ دیا، تو وہ کہنے لگے جانے دو، آپ کیا کر رہے ہو۔ انہوں نے رسی کو تلوار سے کاٹ دیا، یوسف علیہ السلام نیچے کنویں میں چلے گئے۔ تو ان کا قصہ اگر تفصیلاً بیان کیا جائے تو ہم نے کرنا ہے بیان ان کا خلاصہ۔ اور پھر ایسے ہوا کہ ان کو کنویں میں ڈال کر کتنا دردناک یہ قصہ ہے، تو ادھر باپ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور وجاؤ
وجاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس واپس آ گئے۔ کہا انہوں نے، اے ہمارے باپ، ہم چلے گئے تھے، ہم یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس اس کو کھا گیا ہے بھیڑیا۔ وہ تم ماننے والا نہیں ہے، لیکن ہم سچے ہیں۔ اور لے آئے، لگا لائے یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جو کرتا اتارا تھا نا، اس کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ کہا بلکہ تیار کیا ہے تمہارے نفسوں نے یہ کام۔ یہ بھی یعقوب علیہ السلام نے سونگا ہے کرتے کو، دیکھ کر یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو آتی تھی، تو یہ اگر میرے بیٹے کا خون ہوتا تو آپ فرماتے ہیں مشرق مغرب تک خوشبو پھیل جاتی۔ تو یہ تم لوگوں نے خود ہی کچھ کیا ہے، یہ میرے یوسف کا خون نہیں ہے۔ پھر جب آئے یہ گھر میں، پھر پتا کہ کیا کچھ ہوا ہوگا، آپ کتنا روئے ہوں گے، کتنا سارے کا سارا قبیلہ جو ہے، سارا کا سارا کنبہ اور بھی گرد و نواح کے لوگوں میں بہت سارا صدمہ ہوا۔ جو یعقوب علیہ السلام کو تھا وہ تو پھر یعقوب علیہ السلام تو عاشقوں کی طرح وہ سمجھتے تھے کہ میرا بیٹا ہی ہے۔ آپ سب بیٹوں سے زیادہ محبت ان کے ساتھ کرتے تھے۔ پھر آئے سیر کرنے والے، یہ والا لفظ مجھ سے اچھا نہیں نکلا، معاف کیجیے۔ وجاءت سیارۃ، اور آئے سیر کرنے والے، جو ان کے ساتھ جو ہوا۔ پھر آپ نے یہ بھی کیا، کہتے ہیں کہ تفسیر میں آتا ہے کہ پھر آپ نے کہا کہ جاؤ جس نے میرے بیٹے کو کھایا ہے وہ پکڑ کر لاؤ۔ تو وہ جب اس کو لے کر آئے، ایک دیکھا کہ ایک جو درندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، سویا ہے، اس کو پکڑ کر لے آئے، کہنے لگے اس نے آپ کا بیٹا کھایا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو دعا کی کہ اللہ اسے زبان دے، تو اس کو جب زبان دی گئی تو اس نے بتایا کہ میں نے آپ کا بیٹا نہیں کھایا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی روایت میں سے ہے، واللہ اعلم۔ جو پھر آپ جنگل میں بھی گئے، پھر کہتے ہیں کہ اس بگیاڑ نے یہ کہا تھا کہ جب تمہارے لوگوں کی، انبیاء لوگوں کی ادھر بکریاں چرتی ہیں، ہم تو وہ جنگل چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو کیا میں نے آپ کا بیٹا کھانا تھا؟ یہ بھی ایک روایت میں ہے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام جنگل میں جاتے، جا کر پکارتے، کیا کسی نے جس نے میرا یوسف کھایا ہے مجھے بتاؤ۔ تو بہت یعقوب علیہ السلام کا حال ہو گیا کہ آپ اپنے بس اور کوئی خیال ہی نہ آتا تھا، یوسف ہی کرتے رہتے۔ ذرا کو ہٹائی ہے تو پوچھتے کہ میرا یوسف آ گیا ہے، میرا یوسف آ گیا ہے۔ بس ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، اور یعقوب علیہ السلام کے بس کی بات نہیں، ان کے بات میں کچھ نہ رہا۔ پھر آئے کوئی سیر کرنے والے، وجاءت سیارۃ فارسلوا، کچھ آئے سیر کرنے والے، پس انہوں نے اپنا ڈور ڈالا تو اللہ کا حکم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس میں قدم رکھو۔ جب انہوں نے اپنا قدم رکھا تو قال بشریٰ ھذا غلام، کہنے لگے یہ تو بڑا پیارا سا بچہ آ گیا۔ ہم نے تو پانی کے لیے، پہلے تو وہ پانی اس کا کڑوا تھا، انہوں نے پانی چیک کیا، کہنے لگے جب سے ہم آ رہے ہیں اس کا ہم پانی کڑوا سنتے ہیں، تو آج یہ میٹھا ہو گیا ہے۔ تو جب ڈول ڈالا تو اس میں لڑکا خوبصورت، اس کو چھپا لو، اس کو ہم لے چلتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ جب وہ لے کر چڑھنے لگے تو پھر بھائی کہیں سے آ گئے،
انہوں نے دیکھا، پھر دیکھو بھائیوں کے دل میں ابھی باپ کا بھی رونا دیکھ کر، باپ کا اتنا حال دیکھ کر بھی ان کے دل میں کوئی ابھی تک رحم نہیں آ رہا۔ ابھی بھی ان کے دل میں وہی ہے کہ یوسف کبھی بھی باپ کو زندہ نہ ملا۔ جب انہوں نے اس سے نکالا ہے، کوئی زیادہ مدت بتاتا ہے، کوئی تھوڑی سی مدت بتاتا ہے، تھوڑا ہی فاصلہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں ہے میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے۔ لوگ پھر فالے نکالتے ہیں، تمہاری چیز یہاں نہیں وہاں ہے۔ تو لیکن یعقوب علیہ السلام کوئی فال بھی نہیں نکال سکے کہ میرا یوسف زمین پر ہے، میرا یوسف اندھیرے کنویں میں ہے، میرا یوسف بگیاڑ کھا گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو لیکن بھائی بھی پھر اپنی عادت کے مطابق سیر کرنے جاتے۔ ان کی عادت تھی، وہ سیر کرتے تھے، شکار کرتے تھے، شکار کر کے وہ لوگ کھانا کھاتے تھے۔ تو پھر گئے ہیں تو دیکھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکال لیا ہے۔ تو انہوں نے ان سے لے کر کہنے لگے کہ ہم نے تو اس کو اس لیے پھینکا ہے، یہ غلام ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، ہم نے اس کو اس لیے پھینکا ہے کہ یہ اچھا نہیں تھا۔ تو اگر آپ لوگوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ کہنے لگے یہ ایسے ہے، تو لے جو ہم جتنی قیمت ہے ہم لے لیں گے۔ تو انہوں نے چند درہم دیے گنتی کے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاہِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہموں سے اپنے بھائی کو بیچ ڈالا۔ بس پھر ان کو بیچ کر انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر جب لے جا رہے تھے، راستے میں ماں کی قبر آئی، وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام گئے۔ وہ تفسیر میں آتا ہے پھر مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ جب مصر کے بادشاہ نے ان کو خرید کر گھر لائے تو اس کی جو بیوی تھی وہ بھی کہنے لگی، اور دونوں کہنے لگے کہ یہ ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہم کو فائدہ پہنچائے گا۔ وہ بھی اولاد تھی، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میں ایسے ہی کر سکتا ہوں۔ کہاں یہ جنگل میں رہتے تھے، کہاں کہ یہ ادھر کنعان میں، ادھر مصر میں یوسف علیہ السلام فروخت ہوتے ہوئے ادھر پہنچ گئے ہیں۔ وہ بھی عزیز مصر کے گھر، جو کہ وقت کا وزیر اعظم ہے، اس وقت کا بادشاہ ہے، اس کی وہ خرید لیتا ہے، وہ بھی اولاد ہے۔ تو وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی۔ تو جب پھر وہ پروان چڑھے تو جو اس عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے ور وگلانا چاہا یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے، وراودتہ اللاتی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، ور وگلانا چاہا اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے۔ غلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازے بند کر کے کہنے لگی آپ کو کیا ہے، آپ میری مانتے نہیں۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ اگر میں نے کوئی یہ کام کر دیا میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اس میں بھی تفسیر میں آتا ہے کہ وہی جبریل امین، کیونکہ یہاں لفظ آ رہے ہیں اتنا اس عورت نے ور وگلایا، وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَہَمَّ بِهَا، اس نے بھی کوشش کی، اس نے بھی کوشش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا، یا کہ یعقوب علیہ السلام، یہ بھی دونوں روایتیں ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پر لکھ کر دکھایا کہ یہ اللہ کی دلالیں ہیں۔ اگر اسی طرح انہوں نے یہ دیکھا کیا یوسف علیہ السلام، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ کا انبیاء سے نام خارج ہو جائے گا۔
تو یوسف علیہ السلام کو پہلے بھی اللہ کا خوف تھا، لیکن یہ جو الفاظ آ رہے ہیں کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف کا قصد کیا، اور یوسف علیہ السلام نے عورت نے سارے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح بچایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پردیسی بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، غلام بھی ہیں، ان کی اتنی خدمت کرتے رہے، تو اس عورت کو میری کیا سمجھ آئی ہے؟ تو آپ بہت پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف آپ دروازے کی طرف جائیے۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف گئے تو یوسف علیہ السلام جب دروازے کی طرف دوڑتے ہوئے گئے ہیں تو اس عورت نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پکڑ لیا اور دروازے کھولتے گئے۔ جو آخری دروازہ تھا وہ بھی کھلا نہیں تو اس عورت نے بھاگ کر پیچھے سے پکڑ لیا۔ 7 دروازے تھے یا جتنے بھی دروازے تھے۔ لفظ آتا ہے کہ غلہ کا تیل ابواب، دروازوں کی جمع ہے، بہت سارے دروازے تھے جو اس نے بند کیے، اتنی کوٹریوں میں لے کر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ تو جب وہ دروازے کی طرف بھاگ کر آئے تو اس نے پیچھے سے پکڑ لیا، یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، اور جب وہاں اسی سید کو جو زلیخا کا خاوند تھا اس کو دیکھا تو وہ اور طرف ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ جو آپ کی عورت کے ساتھ ہے، کوئی ایسا عمل کرنا چاہے تو اس کو کیا سزا ہے؟ تو پھر دیکھو یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی مصیبت بن گئی، کوئی وہاں جاننے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ بھی قمیض کا جو ہے ایک بچہ، وہ بھی زلیخا کے رشتہ داروں میں سے تھا، 6 ماہ کا بچہ۔ اس نے گواہی دی کہ اگر قمیض اگلی طرف سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اگر قمیض پچھلی طرف سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ پھر جو عورتیں تھیں شہر میں، انہوں نے بہت زیادہ ملامت کی۔ انہوں نے کہا یہ کیسی عورت ہے زلیخا کہ یہ اپنے غلام کو ورگلا رہی ہے۔ تو پھر زلیخا نے ان سب کو بلایا کہ آؤ آ کر میں تو اتنا برداشت کر رہی ہوں، تو آپ بھی آئیں دیکھیں کہ میں کیسے برداشت کر رہی ہوں۔ تو پھر یہ چال چلی کہ سب بڑے بڑے سرداروں کی جو بیویاں تھیں ان کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں اور چاقو دیے، اور ان کے ہاتھوں میں ایک سیب دیا یا کہ انار دیا۔ تو کہنے لگی کہ جب ان کے ہاتھ میں دوں گی، لیکن اللہ کے نبی ان کے غلام بنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے بکتے بکات آئے تھے۔ تو کہنے لگی جب میں آپ کو بلاؤں گی تو آپ نے یہاں آ جانا۔ تو یوسف علیہ السلام وہ پھر جب انہوں کو بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام آئے، تو عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا جب حسن دیکھا تو اپنے وہ جو کاٹنا تھا، جو ان کے ہاتھ میں پھل تھا، سیب تھا یا انار تھا، ان کو کاٹنے کی بجائے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگی، ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ تو جب یہ معاملہ اس طرح ہوا تو پھر یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیتا گیا۔ پھر کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، عورتیں کہنے لگیں یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، اِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ لگتا ہے۔ تو پھر زلیخا کہنے لگی ہاں یہ ہے جو تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا۔ قید میں پھر آپ کئی سال رہے، بعض کہتے ہیں کہ 12 سال تک رہے۔ پھر ان کے ساتھ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، ان کے ساتھ اور 2 نوجوان بھی داخل ہوئے۔
تو پھر ان دونوں کو ایک میں سے ایک کو خواب آیا کہ میں دیکھ رہا ہوں میں اپنے مالک کو انگور کا شیرہ نچوڑ کر دے رہا ہوں، وہ اس کو پلا رہا ہوں۔ دوسرے کو خواب آیا کہ یہ ان کا قصہ تفصیل وار قرآن پاک میں آ گیا ہے، اس لیے یہ یہاں بیان کرنا پڑا، اور جو ویڈیو ہے وہ بھی لمبی ہو گئی ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ ایک کو یہ خواب آیا، دوسرے کو یہ خواب آیا ہے کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، دیکھیے یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا خواب آیا۔ تو جب انہوں نے جا کر یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ جو شراب نچوڑ رہا تھا وہ تو آزاد کر دیا جائے گا، اور جس کے سر پر سے روٹیاں کھا رہے تھے پرندے اس کو سولی چڑھایا جائے گا۔ پھر آپ قید والوں میں بھی فرماتے تھے یا صاحبہ اس سجن اے قید والو ارباب متفرقون، کیا علیحدہ علیحدہ رب بہتر ہیں خیر ام اللہ واحد القہار، یا اللہ ایک ہی قہار بہتر ہے۔ دیکھو نا، نبی کو اللہ کی ہی محبت ہوتی ہے، وہاں قید میں بھی آپ نے اللہ کی تبلیغ کی ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اے قید والوں کیا علیحدہ علیحدہ رب بہتر ہیں یا ایک ہی؟ جس کو یہ بتایا تھا نا کہ تجھے نجات دی جائے گی، دوسرے کو بتایا تھا کہ تجھے سولی چڑھایا جائے گا اور سولی چڑھا کر تیرے سر کو پرندے کھائیں گے۔ تو جو اس نے نجات حاصل کی اس سے کہا تھا کہ جب تو جائے گا تو میرا اپنے مالک کے سامنے ذکر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، پس بلا دیا اس کو شیطان نے ذکر ربہ، ذکر کرنا اپنے مالک کے سامنے۔ فَلَبِثَ، پر ٹھہرے رہے بیچ قید کے کئی سال۔ پھر یوسف علیہ السلام جیل میں اور قید میں کئی سال رہے۔ پھر ادھر بادشاہ کو خواب آ گیا کہ میں نے دیکھا ہے 7 گائے موٹی کھا گئی ہیں 7 پتلی کو، اور 7 بالیاں سبز اور دوسری سوکھی۔ اے سرداروں مجھے بتاؤ کہ مجھے یہ کیا خواب آیا، اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر جانتے۔ انہوں سب نے سنا، کہا یہ تو بڑی پریشان خواب ہے، ہم تو اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ اتنے سالوں بعد اسی یاد آیا جو جیل سے نکلا تھا، قید سے نکلا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یاد آ گیا ہے، مجھے بھیجو، میں یوسف علیہ السلام سے پوچھ کر رہتا ہوں، میں یوسف سے پوچھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ گیا ہے قید میں، جا کر کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، یوسف ہے سچے، افتنا ہمیں بتا، بیچ 7 گائے موٹیاں کھا گئی ہیں دبلی کو، اور 7 بالیاں سبز دوسری سوکھیاں، یہ کیا خواب ہے، ہمیں اس کی تعبیر چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر خواب کی تعبیر بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ آئیں گے 7 سال سخت، کھاؤ گے جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا ہوگا۔ ان سے کہنا کہ 7 سال سخت آئیں گے، کھاؤ گے جو تم ذخیرہ کر لیا ہوگا، جو تم نے بچا کر رکھا۔ پھر آئیں گے بعد اس کے سال، بیچ اس کے بارش برسائے جائیں گے لوگ، اور وہ اس میں نچوڑیں گے۔ تو یہ تعبیر آپ نے بتا کر جب بتائی تو وہ آدمی گیا، جا کر کہا بادشاہ نے کہ ایسے آدمی کو تم لوگ جیل میں رکھا ہو، قید کر دیا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ۔ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ، پس جب آیا آپ کے پاس بھیجا ہوا، اس بادشاہ کا بھیجا ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا قید خانے میں، تو کہا لوٹ جا طرف اپنے مالک کی طرف جا، پاس اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میری
میرا رب ان کی تدبیروں کو جانتا ہے جو انہوں نے میرے ساتھ چالیں چلی، میرا رب ان کو جانتا ہے۔ تو پہلے تو یہ جا کر پوچھیں، پھر یہ کہیں کہ اس عورت کا کیا حال ہے جس نے مجھے ورگلانا چاہا تھا، تو ان سب کو لے کر آؤ، تب ہم نے کیسے نہیں کرنا ہے۔ تو پھر اسی طرح ہی ہوا کہ قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ، کہنے لگی اللہ کی قسم ہم نے نہیں جانی اس میں کوئی برائی، کہ حالت غیب میں بھی اللہ کے پیارے نبی نے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ برائیاں نہیں کرتے۔ تو یہ تو نبی تھے، ہمیں کوئی زبان سے کوئی لفظ الٹا سیدھا نکل گیا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک لفظ جو ہے وہ میں نے اچھا نہیں بولا، وہ ضرور معاف کیجیے گا کہ لفظ اگر ہم کاٹیں تو پھر بہت زیادہ، تو وہ معاف کیجیے گا۔ عاشق کا جو لفظ ہے تو وہ عشق تو ہم لوگ مانتے نہیں ہیں، ہم تو ان چیزوں سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ان سب چیزوں سے پاک رکھے۔ ہم نے تو اتباع کرنی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تابع داری کرنی ہے، تابع داری کے کو ہی ہمیں محبت قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ان کی ہر سنت پہ عمل کیا جائے، ان کا اپنے آپ کو ہر سنت کو اپنایا جائے، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں، یہ محبت ہے ان کے ساتھ۔ تو پھر کہنے لگی کہ قسم ہے اللہ کی نہیں جانی ہم نے اس پر کوئی برائی، اس نے تو حالت غیب میں بھی کوئی غلطی نہیں کی۔ تو کہنے لگی عورت عزیز کی اب کھل گیا حق، اب سچ بات سنانے کا وقت آ گیا، میں نے ورگلایا تھا اس کے نفس سے، بے شک وہ سچوں میں سے ہے، وہ تو سچوں میں سے ہے، میں نے اس کو ورگلانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کا سب معاملہ کیوں ہوا، تاکہ جان لے بے شک نہیں اس نے خیانت کیا حالت غیب میں بھی، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کی تدبیروں میں۔ جو خیانت کرتے ہیں نا، خیانتیں کرتے ہیں حالت غیب میں، ماں باپ سے چھپ کر گناہ کر لیے، بھائیوں بہنوں سے چھپ کر گناہ کر لیے، اپنے کسی سے چھپ کر، جو اللہ سے چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی بڑا سارا شرک ہے۔ یہی تو بڑا شرک ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے اسے ڈرتے نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو پہلے تو یہ شرک ہو گیا، اور ساتھ ہی گناہ ہوا حالت غیب میں۔ اللہ کو لوگ تو پڑے رہتے ہیں ان کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں کہ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں، جب کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مانیں گے تو ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم سے کوئی گناہ نہ ہوگا، ہم سب گناہوں سے بچ جائیں گے جب ہم اللہ کو حاضر ناظر جانیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانا اور ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ وہ عورتیں، اور وہ عورت خود ہی آ کر کہہ رہی ہے کہ انہوں نے حالت غیب، میں نے تو بہت بار وگلایا تھا، بند کوٹریوں میں لے کر گئی تھی، لیکن انہوں نے آنکھ چمکنے کے برابر بھی خیانت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک کو سمجھنے کی، قرآن پاک سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔